بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی مشکلات کا سامنا ہو، پریشانیاں ہوں، آفتیں ہوں، تو اس میں اللہ کی مدد کی طرف رجوع ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ وہ صبر اور نماز ہے. خاص طور پر جس وقت کے صحابہ رضی اللہ عنہم مخالفین کی طرف سے تکلیف دہ باتوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور مواجہہ کر رہے تھے، اس سے ان کو پریشانی تھی، تو اللہ نے اس موقع پر یہ ہدایت دی تھی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں سے ایک اور مسئلے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو مسلمان کے اللہ کے راستے میں جن کی جان گئی اور وہ
ان کی زندگی ختم ہوئی، شہید ہوئے، قربان ہوئے، تو مخالفین کہتے تھے اس وقت کہ یہ محمد کے بہکائے میں بھبکے میں آ کر کے دیکھو اپنی جان جیسی پیاری چیز سے محروم ہو گئے. تو یہ نہ ان کے بہکائے میں آتے، ہمارے مشورے سنتے تو کہاں کوئی مصیبت دیکھنی پڑتی ان کے گھر والوں کو، لیکن یہ کہ اس کے بھبکے میں یہ لوگ آ گئے. تو اس سے ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی تھی. بھائی کسی کا اگر کسی کے یہاں کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو تسلی دینی چاہیے. تسلی دینے کے بجائے اگر اس طرح کے کچوکے لگائے جائیں تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. پھر یہ کہ دوسروں کی ہمتیں پست ہوتی ہیں اس سے. پھر کون جائے گا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالنے کے واسطے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو. تو یہ ایک تسلی کی صورت ہے. معلوم ہوا کہ مرنا تو سب کو ہے، لیکن جو اپنے طبعی موت مر رہے ہیں وہ ان کا مرنا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں موت تو سب کو آنی ہے، مگر انہوں نے دراصل زندگی حاصل کر لی ہے. ایک تو یہ تو ہوا سمپل معنی. لیکن یہ کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اسلامی تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص فنا نہیں ہوتا. جسم ختم ہوگا بھی، اگر ہاتھ اور پاؤں گل سڑ جائیں گے، لیکن جہاں تک پرسن جس کو کہتے ہیں، ذات جس کو کہتے ہیں، وہ فنا نہیں ہوتی. اسی بات سے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ سبحانہ و تعالی جانوں کو پورا کا پورا لے لیتے ہیں. تو وہ جانیں جو ہیں وہ فنا نہیں ہوتی. اصل جو ہے پرسنالٹی وہ جان ہے، روح ہے. یہ تو باڈی جو ہے وہ تو اس کے لیے ایک سواری کا درجہ ہے. تو کسی کی بھی جان جو ہے وہ فنا نہیں ہوتی، چاہے وہ معلوم ہے کافر ہو یا مشرک ہو، مومن ہو، مومن میں بھی فاسق ہو کہ نیک ہو، انبیاء ہو کہ غیر انبیاء ہو، سب کی جان تو ہے وہ تو محفوظ ہے. پھر سوال یہ ہے کہ یہاں جو یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو خیر مردہ نہ کہو وہ مسئلہ تو الگ ہے، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس کے معنی کیا ہوئے؟ زندگی تو سب کی ہے. تو اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ بلا شبہ زندہ تو سب کی جانیں ہیں، مگر زندگی میں بھی فرق ہے. ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کے معنی کیا ہے کہ ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں اور حصے ہیں ان میں حس ہے، ان میں فیلنگ ہے. یہ فیلنگ بتلاتی ہے اور حس کہ ہم زندہ ہیں. اگر ہمارے کسی جسم کے کسی حصے میں وہ حرکت نہ رہے، فیلنگ نہ ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیرالائز ہو گیا. کیا مطلب؟ جسم کا یہ حصہ جو ہے اس میں جان نہیں رہی، یہ مر گیا. اگر پورا جسم ایسا ہو جائے تو آپ پورے جسم کو کیا کہتے ہیں کہ مر گیا. تو زندگی کی علامت کیا ہے؟ احساس اور فیلنگ. صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فیلنگ جو ہے، جو علامت ہے زندگی کی، وہ بدن کے مختلف حصوں میں مختلف انداز کی ہے کہ نہیں؟ آپ ہاتھ کی انگلی میں پھانس چبا لیجئے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کتنی تکلیف ہو رہی. لیکن ایڑی کے اندر اگر اتنی پھانس جتنی آپ نے انگلی کے اندر گھسائی تھی اور تکلیف ہو گئی، اتنی اگر پھانس ایڑی میں لگ جائے تو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. تکلیف تو ہوتی مگر اتنی نہیں ہوتی جتنی انگلی میں گھسانے سے ہوئی. اور اگر یہی پھانس جو ہے وہ آپ آنکھ کے اندر گھس جائے اور ناک کے اندر گھس جائے، اتنی تکلیف ہوتی. معلوم ہوا کہ یہ فیلنگ اور احساس جو ہے، جو زندگی کی ایک علامت ہے، تو اس زندہ بدن کے اندر بھی اس کے اثرات مختلف ہیں. تو فیلنگ مختلف ہوئی، اس کا مطلب یہ فیلنگ مختلف ہے تو زندگی کے جو ہیں وہ اس میں گویا مختلف درجے کی ہوگی. جب دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے آخرت میں بھی ہے. زندہ تو سب ہیں، لیکن ایک زندگی ہوگی کفار کی کہ وہ وہاں سخت تکلیفوں میں ہیں، کوئی اختیار ان کو نہیں ہے، نہ چلنے کا، نہ پھرنے کا، نہ کسی اور بات کا. ایک زندگی ہے شہداء کی، کہ شہداء کی زندگی کس طرح ہے کہ قرآن شریف میں جو فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہیں۔ معلوم ہوا جس طرح دنیا میں کھانا اور پینا چلا کرتا ہے زندہ انسانوں کا، اسی طرح ان کا جو ان کو شہداء کہا گیا ہے، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ہیں، ان کو اس طرح کی زندگی ملے گی کہ ان کو کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ ساری چیز۔ یہ ایک درجہ اعلیٰ درجے کا ہے کہ بھائی ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قرآن شریف کی آیت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پپوٹوں میں رکھ دیں گے، اور وہ پرندے جو ہیں وہ ان روحوں کو لے کر وہ ہر جگہ پھرتے میں ہوں گے اور عرش کے نیچے وہ اڑیں گے، اڑ کر پہنچیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ اختیار جس طرح زندہ انسان کے اندر یہ اختیار ہوتا ہے، ادھر جانا چاہے تو جائے، ادھر جانا چاہے تو جائے، نیو یارک جانا چاہے جائے، انڈیا جانا چاہے تو جائے، ہر جگہ جاتا ہے انسان، زندہ انسان، اس کو اختیار ہے۔ تو ان شہداء کو جو ہے وہ وہاں یہ اختیار ہوگا کہ جدھر چاہیں اڑیں پھریں، جو بھی صورت۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے اختیار دوسروں کو نہیں مل رہا ہے زندگی میں۔ سب سے اعلیٰ زندگی جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری زندگی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس دنیا سے جانے کے بعد کی، اور وہ آخرت سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ آخرت کا مسئلہ تو بالکل الگ ہے، اس سے پہلے کی بات ہے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ان سے بھی اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہمارے جو ہم انبیاء علیہ السلام، ان کا فرمایا کہ یرزقون فی قبورہم ویصلون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں وہ زندہ ہیں اور وہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات وہ ہو گئی کہ جو شہداء کے لیے بھی ہے۔ تیسری بات جو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ ویصلون، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی ملی کہ جیسے دنیا میں جو اعمال کیے کرتے تھے جس سے انبیاء کو راحت ملا کرتی تھی، اور وہ راحت کیسے ملتی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لو لگانے، نمازیں پڑھنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، شاید وہ آگے آئے گی، حدیث نہیں ہے، کہاں میں آ رہی، اس میں یہ ہے کہ جی ہاں آگے آئے گی حدیث، اسی میں حدیث کے سبق میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور بہت کمزور ہو گیا، بے ہوشی کی کیفیت تھی، جب وہ ذرا اس سے افاقہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، نماز کے لیے تیاری کریں، نماز کا وقت آئے تو وہ نماز پڑھائیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے تو ذرا سا کچھ تامل کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق تک پیغام بھجوایا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہلا بھیجا کہ تم کسی طرح سے، تم اور حفصہ کون ہے، ام المومنین حضرت عمر کی بیٹی، تم کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کر لو کہ مجھے چھوڑ دیں، نماز پڑھانے کے لیے نہ کہیں، اور عمر کو کہہ دیں اس لیے کہ میں بہت نرم دل آدمی ہوں اور مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ جس مسلح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے وہاں نہیں ہیں آپ، تو اس واسطے مجھے چھوڑ دیں، حضرت عمر کو جو ہے ان کا انتخاب فرما لیں۔ تو خیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ابو بکر یہاں آئے نماز پڑھانے کے لیے، تو ابو بکر حاضر ہو گئے، نماز شروع ہوئی۔ جب اقامہ کہی گئی اور انہوں نے اللہ اکبر کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، مطلب یہ کہ نماز کے لیے جانے کے لیے۔ تو عائشہ نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں اس وقت، اس لیے کہ آپ سے اٹھا نہیں جائے گا، تو آپ یہیں نماز پڑھ لیں اپنی جگہ پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو جانے دو، میرے جانے کا انتظام کرو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز کے اندر ہے، یہ آپ نے اس وقت فرمایا۔ چنانچہ پھر اس روایت میں آئے گا، آپ پڑھیں گے اور سنیں گے کہ آپ اس طرح سے مسجد میں تشریف لے چلے کہ دو آدمیوں کا آپ نے سہارا لیا اور آپ کے پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، اس طرح سے آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو نماز کے اندر آپ کو لذت ملتی ہے، تو چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں لذت ملتی، اور یا پھر جن کو انبیاء کا علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا یوں کہ یہ کہ اپنی محنتوں سے، اپنے
اپنی عبادتوں سے، اپنی ریاضتوں سے، سنتوں کے اتباع سے، جن کو پھر یہ ان کا قرب نصیب ہو جائے اور ان کو بھی یہ ان کے صدقے میں یہ بات نصیب ہو جائے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض امت کے افراد کو بھی تو نماز اندر وہ لذت نصیب ہو جاتی ہے جن کو بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے جو بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے میری مغفرت فرما دی اور مجھ سے اس وقت پوچھا اللہ میاں نے کہ مانگ تو کیا مانگے، تو میں کہوں گا کہ اپنے عرش کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ تو معلوم ہوا کہ ان حضرات کو نماز کی لذت جو ہے اس کا پتہ چل گیا تھا کہ نماز کیسی لذیذ چیز ہے۔ ہم تو اسی سے مزے لے لیتے ہیں قرآن شریف میں، حدیثوں میں پڑھ پڑھ کر کہ جنت میں حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، انگور ملیں گے اور یہ ملے گا، ہم کو تو انہی چیزوں کی لذت معلوم ہوتی، سمجھ میں آیا؟ لیکن ان حضرات کو نماز کی کیفیت معلوم تھی، اس واسطے انہوں نے اگر اللہ میاں نے بخش دیا اور پوچھا کیا مانگو تو یہ مانگیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ لذیذ چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، تو اس لیے وہ بھی زندہ ہیں، اور شہداء دوسرے درجے میں ہیں، اور عام مؤمنین اور صالحین تیسرے درجے میں، پھر باقی اور لوگ جو ہیں وہ عام درجہ ہوگا ان کا۔ یہ تو ہے قرآن شریف کی جو آیت کہ اس میں ان کو زندہ یہ ہے کہ زندہ ہیں۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی جو جسم ہے وہ بھی محفوظ رکھا جاتا ہے اور ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ اسی واسطے شہداء کے جو اللہ کے راستے میں اور اسلام کی حقانیت اور اس کے دفاع کے لیے جنہوں نے جان دی ہے، تو ان کے واسطے جو صورت ہے وہ یہ کہ ان کو انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں وہ ہیں اور اسی حالت میں کہ جس حالت میں وہ ہیں، ان کو دفن اور کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا وہی خون ان کے ساتھ لگا رہو، ان کے وہی کپڑے ان کے ساتھ ہوں، اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وہ خون جو ہے وہ خون حالانکہ بہنے والا خون ناپاک ہے، مگر شہداء کے خون کو اس سے آگے سمجھا گیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں گرا ہے، تو اپنی ذات سے چاہے خون جو ہے وہ ناپاک ہو، مگر یہ کہ اس کے اندر دوسرا وصف غالب آ گیا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت، اس واسطے ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ خون ناپاک نہیں ہے، اسی حالت میں اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اور حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں جب اٹھیں گے یہ شہداء اپنی قبروں سے تو وہ خون ان کے بدن سے گرتا ہوا بھی ہوگا، وہاں بھی گویا یہ ایک علامت ہوگی اور پہچان ہوگی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں، تو ان کا خون کا گرنا اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس کا بڑی اہمیت ہوئی۔ تو جسم جو ہے وہ شہداء کا مٹی نہیں کھاتی۔ اب علماء یہاں ایک بحث کرتے ہیں، وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے واقعتاً کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں اپنی دانش میں، ہم جیسے لوگوں کی جس سے پریشانی ہو۔ علماء نے یہ گفتگو کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ صاحب کسی کی قبر کھل جائے اور شہید ہو اور وہاں دیکھنے کو یہ ملے کہ صاحب وہ تو ان کے ہاتھ پاؤں تو ہے نہیں، اور مطلب یہ کہ ختم ہو گئے، جس طرح عام مردوں کے کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھ پاؤں اس طرح نہیں رہتے، مٹی کھا لیتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی صورت ہو تو اس سے حدیث کی صداقت اور سچائی پر کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مثلا ایک سبب تو یہ ہے بالفرض کہ بھئی اس کے اپنی نیت اور اخلاص میں کوئی کمی رہی ہو، عمل تو بے شک وہ ہے کہ جس نے اس کو شہداء میں شمار کیا، لیکن یہ کہ اس کے جہاں تک اس کے اپنے ارادے کا تعلق ہے اس میں کوئی کمی ہو تو پھر اللہ میاں نے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما دیا۔ لیکن اگر یہ بھی مان لیں کہ وہ اس کے اخلاص میں اور حسن نیت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ واقعتاً شہید ہے، تب بھی ہم یوں سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی نہیں کھائے گی ان کی جسم کو، مگر یہ کہ اگر کچھ اور اجزاء ہوں، سمجھ میں آیا، آخر مٹی کے اندر اور بھی تو اجزاء ہوتے ہیں، بعض اجزاء کہیں غالب ہوتے ہیں، کہیں بعض اجزاء دوسرے غالب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہیں نمک زیادہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہیں لوہے کے اجزاء کہیں زیادہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں پیٹرولیم کے مختلف اجزاء ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مٹی میں اس جگہ پر کوئی ایسا جز ملا ہوا زیادہ ہو کہ جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو فرمایا تھا، تمام اجزاء کو نہیں فرمایا تھا کہ وہ کوئی بھی جز جو ہے شہید کے
جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آخر زندہ رہتے ہوئے بھی تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے زندہ جسموں کو بھی تو خارجی چیزیں کچھ نہ کچھ اثر پہنچاتی تھیں۔ آخر زہر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ سردی اثر کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ گرمی اثر کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ یہ سارے چیزیں جو ہیں خارج کی اگر زندہ بدن پر اثر کر رہے ہوں تو انتقال کے بعد اگر کوئی چیزیں ایسی ہوں وہ اثر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دنیا کی کوئی چیز ان کے جسم پر اثر نہیں کرے گی، مٹی کے بارے میں فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ حدیث پر کوئی شبہ نہ کیا جائے، وہاں تعبیر ہم کر لیں گے۔ اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ شہداء کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک شہید وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہ اسہال یا جس کو موشن کہتے ہیں یہ دستوں کی شکایت اتنی ہو اس میں مر جائے، یا کوئی عورت بچے جننے کے دوران مر جائے، یا کوئی جو ہے مرد کوئی عورت کسی پانی میں ڈوب کر کے ارادتاً نہیں بلکہ ارادہ ڈوب کر مر جائے، یا کسی کے کہیں مکان میں آگ لگے اس میں، ان کو بھی شہید کہا جاتا۔ مگر یہ شہید آخرت سمجھے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو شہیدوں کے لیے، ان کو شہید دنیا کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے شہید کے واسطے یہ ہے کہ اس کو انہی کے کپڑوں میں اور اسی حالت میں دفن کر دو جو اللہ کے راستے میں جہاد میں شہید ہوا، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شہید دنیا کے اعتبار سے نہیں آخرت کے اعتبار سے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہوئی، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ شہید جو ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں مگر آخرت کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ جیسے مثلا اللہ کے راستے میں کوئی شہید تو ہوا، ہم اس کو شہید بھی کہیں گے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو اسی کپڑوں میں اسی حالت میں دفن کر دیں گے، مگر اگر اخلاص نہیں تھا اور اس میں نیت اس کی صحیح نہیں تھی آخرت میں اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بعض علماء پیش کیے جائیں گے اور اسی طرح سے بعض مال والے پیش کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے بعض وہ لوگ کہ جو جہاد میں اور جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان بعض علماء کو جن کو پیش کیا جائے گا ان سے پوچھیں گے ہم نے تم کو زندگی دی اور اپنا علم ہم نے تم کو دیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ تو کہیں گے خدا بندہ ہم نے اتنی تقریریں کی، اتنا لوگوں کو پڑھایا، یہ کیا وہ کیا۔ تم نے سب اس لیے کیا تاکہ تمہاری واہ واہ ہو، لوگ تمہاری تعریف کریں، میرے علم کو پہنچانے کے واسطے مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں، وہ خاموش ہو جائیں گے، کہا جائے گا ان کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو، انہوں نے میری نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سے بعض مال والوں کی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے میں نے تم کو یہ نعمتیں دی اور مال تم کو دیا میں نے، تم نے کیا حق ادا کیا؟ تو کہیں خداوندہ ہم نے اتنے لوگوں کو مال دیا، اتنے ہم نے کام کیے سب نیکی کے، اور میں غلط، تم نے صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہاری واہ واہ کہیں اور تم کو سخی کہیں اور بڑے داتا کہیں، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ خاموش ہو جائیں گے، کہا جائے گا جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا پھر وہ جو جن کو شہید کہا جاتا تھا دنیا میں، بعض اس طرح کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو جان ہی پیش کر دی خداوندہ آپ کے لیے، جھوٹ مت بولو، ہم خوب جانتے ہیں تم نے اس لیے اس جنگ میں حصہ لیا تھا کہ تاکہ لوگ تم کو بہادر کہیں، وہ لوگوں نے تم کو بہادر کہہ دیا، تم کو صلہ مل گیا، مجھے راضی کرنے کے لیے اور میرے دین کے واسطے تم نہیں آئے تھے، لہذا ڈال دو جہنم میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شہید دنیا کے اعتبار سے تو ہوئے لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ شہید نہیں ہوئے۔ تو شہداء کی مختلف قسمیں ہیں، یہ آیاتوں سے اور روایتوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔
یہ خاص طور پر یہ بات دونوں کے لیے کہی گئی ہے. جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور مسلمان بن جانے کے بعد دیکھو کیسے بھبکے میں آ گئے, سمجھا, نہ مال کی پرواہ کر رہے ہیں نہ جان کی پرواہ کر رہے, کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ, سمجھا. ان سے کہتے ہیں لاؤ مال, فوراً دے دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں چلو لڑنے کے بعد سے فوراً چل پڑتے ہیں. بڑے بے وقوف لوگ ہیں. تو یہاں ایک تو ان کو بھی سنانا ہے کہ یہ ہماری طرف سے آزمائش سب کی ہے. تو یہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے مت سمجھو کہ تم اسی طرح خیریت سے رہو گے. ایک تو سب کو آزمانا ہے. دوسرے مسلمانوں کو بھی کہنا ہے اسلام قبول کرنا یہ مت سمجھنا کہ خالی حلوے کھانے کو ملیں گے. یہ بالکل غلط ہے تمہارا سمجھنا. جب تم نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دم بھرا ہے تم تو آزما کے دیکھیں گے. میٹھی میٹھی ہب ہب اور کڑوی کڑوی تھوبو یہ ہمارے یہاں ایسی محبت کا اعتبار نہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب تک کہ ان کو ہماری طرف سے مہربانیاں ہم کو ملتی رہیں تب تک تو وہ ہمارے اپنے ہیں, اور جس روز ذرا سا کوئی اسکرو ٹائٹ ہو گیا اور اس روز جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے. تو اگر یہ اسی طرح کے ہیں تو ہم کو ان کی ضرورت نہیں. دنیا میں بھی ہم آزمائیں گے. اس آزمانے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے بغیر. تو میں جب تک کہ لوگوں کو آزمانا لیں اللہ میاں کو معلوم نہیں ہوتا, یہ مراد نہیں. بلکہ وہ آزمانا اللہ کے اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ وہ اتمام حجت کے واسطے. وہ آزمانا اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ صاحب یہاں اسکولوں اور کالجوں میں جو امتحان ہوتے ہیں اور ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ تاکہ پڑھانے والے کو پتہ چل جائے کہ میرے اسٹوڈنٹس میں کون کیسا ہے. اس کو تو پتا ہے, پڑھانے والے کو معلوم رہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کون کیسے ہیں. وہ امتحان کیوں ہوتا ہے تاکہ خود پڑھنے والا جو ہے اس کو بھی اطمینان ہو جائے جب رزلٹ آئے گا سامنے, اوہو میں نے کچھ محنت کی کہ نہیں کی, اور محنت کی تو اس کو کیا صلہ مل رہا ہے, اور صلہ مل رہا ہے تو اس میں میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ اس کو پتہ چل جانا چاہیے. اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے تو کیوں نوازا جا رہا ہے. اگر استاد مہربانی کرتا ہے, کالج اور یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن اگر اس کو تمغے دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے. تو سب کو معلوم ہو جائے کہ بھائی اس نے محنت کی ہے اور اس کا امتحان میں رزلٹ یہ آیا ہے, یہ اس بات کا مستحق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے آزماتے ہیں تاکہ جس کی آزمائش ہو اس کو بھی پتہ چل جائے اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے اللہ کے لیے. یہ ہے وہ آزمائش کی وجہ. تو ہم آزمائیں گے ضرور. چنانچہ اس سے بات معلوم ہوئی امتحان کس کا ہوتا ہے میاں؟ جو کالج میں داخلہ لے اس کا ہوتا ہے, جو کالج میں داخلہ نہ لے اس کا ہوتا ہے. امتحان تو اسی کو ہوگا جو اسٹوڈنٹ کہلاتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہو اس کا امتحان کہاں سے ہوگا؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ مسلمان ہیں, جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, جو اللہ کے دین کو اپنا دین کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, امتحان انہی کا ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اوروں کو تو کچھ ذرا امتحان نہیں ہونا چاہیے, ان کو کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے, اس واسطے کہ انہوں نے تو اعلان ہی نہیں کیا کہ ہم اللہ کے دین کو ہم نے قبول کر لیا ہے, ہم اللہ والے ہیں. جب انہوں نے کوئی اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا امتحان نہیں ہونا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے نہ ان کو بخار آنا چاہیے, نہ ان کو چھینک آنی چاہیے, نہ ان کے ہاں کسی طرح کی تکلیف ہو, آرام ہی آرام سے رہیں. اور تکلیف آنی چاہیے مسلمانوں کے اوپر, عقل تو یہ کہتی ہے. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ میاں کا, اے اللہ ہم ہی رہ گئے. سمجھا, ساری مصیبتیں آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں, ہم ہی رہ گئے. یہ سارے کے سارے یہودی اور نصرانی اور ہندو اور مشرک اور کافر سارے تو مزے اڑا رہے ہیں اور مصیبت میں کے اندر مسلمان ہیں. یہ الٹی چال ہے. صحیح چال تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر مصیبتیں نہ آئیں تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے شاید ہمارا داخلہ ختم ہو گیا ہے. سمجھا نہیں, ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ کہیں کینسل تو نہیں ہو گیا. اگر مصیبت نہ آئے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے. اسی بات سے میں نے پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا کہ بعض بزرگوں کو تو اس دن پریشانی ہوا کرتی تھی جس دن ان کے پاس مصیبتیں نہ آئیں. کہ آج مصیبت نہیں آئی, معلوم ہوتا ہے کہ آج میاں کی توجہ جو ہے ہماری طرف نہیں. تو میں کہتا ہوں عقل تو یہی کہہ رہی ہے, لیکن ہم الٹی شکایت کرتے ہیں. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ذریعے سے, خوف کی یا بھوک کی اور اسی طرح سے جانوں اور مالوں کی اور پھلوں اور فروٹ کے نقصان کی. تو آج جو ہر طرف سے وحشت اور دہشت مسلمانوں پر طاری ہے, اس سے مسلمان شکایت نہ کریں, لیکن ہاں اپنے ایمان اور اسلام کی سلامتی اور اس کو طاقت پہنچانے کی کوشش کریں. اس لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کی. وہ خوشخبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا,
وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں انا للہ، ہم تو اللہ میاں کی ہیں، جب ہم اللہ میاں کے ہیں تو ہم کو کیا حق ہے شکایت کرنے کا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ میرا بیگ ہے، میں چاہ کے اس کو یہاں رکھ دوں اور چاہے ادھر رکھ دوں چاہے ادھر رکھ دوں، اس بیگ کو کیا حق ہے کہ صاحب اپنے اگر اس کو زبان ہو تو یہ شکایت کرے مجھے ادھر کیوں رکھ دیا صاحب؟ ارے بھائی یہ میرا بیگ ہے، میں جدھر کو چاہے رکھ دوں، کوئی شکایت نہیں کر سکتا اس کی طرف سے۔ اس واسطے انا للہ، ہم اللہ کے واسطے ہیں۔ اللہ کو جب یہ قدرت ہے کہ گرمی ہو کہ سردی ہو، بارش ہو کہ دھوپ نکلے، ان میں سے کسی کو شکایت کرنے کا حق نہیں۔ اللہ میاں آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ساری ملکیتیں اللہ کی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، جس طرح اور چیزوں میں ان کو تصرف کرنے کا اختیار ہے اور کوئی شکایت نہیں کر سکتا اس پر، اسی طرح سے ہمارے میں بھی تصرف کریں تو اللہ کو کوئی اختیار نہیں، بے اختیار نہیں، اختیار ہے، ہم کو بھی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انا للہ اور وانا الیہ راجعون، اور پھر ہم کو سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کے پاس۔ معلوم ہوا کہ سب سے آخری مصیبت کیا ہے؟ موت۔ بیماریاں ہلکی ہو جاتی ہیں موت کے سامنے، سمجھا؟ گھروں میں آگ لگ جانا، مال کا لٹ جانا سب ہلکا ہوتا ہے موت کے مقابلے میں۔ موت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو اسی موت کے بارے میں اس کو یاد دلایا گیا کہ بھائی اور مصیبتیں چھوڑو، بڑی مصیبت تو موت ہے، ہم تو اس پہ بھی شکوہ نہیں کر سکتے اللہ کا، اس لیے کہ موت ہے کیا؟ موت ہے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا نام۔ تو اگر اللہ سے ہم کو محبت ہے تو اللہ کی طرف جانے سے ہم کو تکلیف کیسے ہوگی؟ اسی واسطے موت کے بارے میں کہا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت جو ہے وہ ایک برج ہے، پل ہے۔ مثال پل کہاں ڈالا جاتا ہے؟ کسی ندی پہ، کسی نہر پہ، کسی دریا پہ پل پڑتا ہے، کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ ادھر کے لوگ ادھر چلے جا سکیں آسانی کے ساتھ۔ اگر وہ برج نہ ہو تو لوگوں کے لیے جانا مشکل ہو۔ معلوم ہوا کہ الموت جسر، فرمایا کہ موت جو ہے وہ ایک پل ہے، ایک برج ہے کہ ایک دوست کو اپنے دوست سے ملانے کے لیے وہ لے جاتا، جانے کا ایک ذریعہ۔ تو موت ذریعہ بنتا ہے جب جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ محبت کرنے والے اللہ تک پہنچ جائیں جو ان کے حبیب ہیں اور محبوب ہیں۔ اسی واسطے سورہ جمعہ میں کہا گیا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ وہ جو یہودی تھے وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ میاں کی اولاد ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، یہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو سورہ جمعہ میں کہا آپ ذرا کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے تو بتلاؤ۔ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ معلوم ہوا کہ موت کی تمنا کون کرے گا؟ وہی کرے گا کہ جس کو اللہ سے محبت ہو۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، مگر جب کوئی آفت آئے اس وقت مت یاد کرو، وہ بے صبری ہے، سمجھا؟ جب کہیں تکلیف میں آ جائے کوئی آدمی اس وقت کہے ارے اس سے اچھی تو موت آ جائے، اس سے منع کیا کیونکہ یہ بے صبری ہے۔ لیکن عام حالات میں بلکہ زیادہ خوشی کے حالتوں میں، نعمتوں کے حالت میں موت کو یاد کرنا اس کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ موت کو یاد کرے گا تو آدمی غافل نہیں ہوگا۔ اور پھر موت کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ موت کو یاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ موت کے بارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا۔ اسی واسطے ایک صحابی جب ایک جنگ میں غزوے کے اندر جب ان کے کاری ان پر حملہ ہوا اور تیر جو آ کے لگا ایسا کہ اب یقین ہو گیا کہ اب جان نکل رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ تیر آ کے لگا ایسے ہی، تو انہوں نے اس وقت جس وقت جان نکلنے سے پہلے انہوں کے منہ سے جو لفظ نکلا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا ہوں رب کعبہ کی قسم۔ جان تو نکل رہی، وہ جان نکلنے کو کامیابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی جس کے واسطے ہم نے جان دی تھی اسی کے پاس تو جا رہے ہیں، تو یہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ منزل آسان ہو گئی۔ تو جن کو موت کے بارے میں جن کا یہ تصور ہو ان کو موت یاد کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قالوا انا للہ، وہ یوں کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہوں گے اور اللہ کی مہربانی ہوگی۔ عجیب بات ہے، صلاۃ کا لفظ جو ہے اس کے جو بھی معنی ہو، یہاں میں اس وقت اس معنی سے ذرا قطع نظر کر کے میں کہتا ہوں جو بھی معنی ہو، لیکن اس الصلاۃ کے لفظ کو دیکھیے قرآن شریف میں یہ لفظ کہاں اور دوسرے موقع پر آیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجوں کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اللہ بھی صلات بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم بھیجا تم بھی صلات بھیجو. یہ لفظ صلات جو ہے وہاں استعمال ہو، کوئی تو بڑی چیز ہے. اب یہاں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ کن کے واسطے؟ کہ جو صبر کرنے والے ہیں. معلوم ہوا کہ امت کے افراد بھی اس نعمت میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. یہ میرے ہی اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ آیت اتری تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آیت اتری تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہم کو اس میں شریک کیا گیا، لیکن یہ جو صلات والا معاملہ ہے یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو مل رہی ہے، ہمارا حصہ اس میں کیا ہے؟ ہم تو ہر نعمت میں آپ کے شریک قرار دیے گئے. تو یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم. معلوم ہوا کہ امت کے اندر وہ افراد کہ جو صابرین ہوں اور ان کا عمل بتا دے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی صلوات سے نوازتے ہیں. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہوں گی اور رحمت ہوں گی. تو صلوات کے معنی بھی اللہ کی خاص مہربانیاں، وہ لفظ شاید وہ جو وہ کیفیت ہے اور وہ معنوی جو خوبیاں ہیں وہ لفظ رحمت ان کو نہیں سمیٹ پا رہی ہے. صلوات میں اس سے زیادہ توسع ہے اور خوبیاں ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان پر اللہ صلوات ہیں اور ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستہ انہوں نے پا لیا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 158 158. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ چند آیتیں پہلے تک قبلے کا ذکر آیا تھا، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے طور پر اور ساری دنیا کے قبلہ کے طور پر۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اسی کعبۃ اللہ میں بت رکھ دیے تھے لا کر، اور ان کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو اللہ میاں کو تو مانتے تھے، مگر بت پرستش ہو رہی تھی بتوں کی، وہ بھی اللہ کے گھر میں، یہ ظلم تھا۔ خیر، وہ مسئلے تو قرآن شریف میں مختلف جگہ آ رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم چونکہ توحید پر مبنی ہے، اور شرک اور بت پرستی کے تمام آثار اور علامتوں کو اسلام ختم کرتا ہے، تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، پہلے بھی کی جاتی تھی اور اب بھی ہے۔ تو صفا اور مروہ پہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین نے وہاں بھی بت رکھ دیے تھے، جب کعبۃ اللہ میں رکھ دیے تو وہاں کہیں نہیں رکھیں گے، وہاں بھی بت رکھ دیے تھے۔ مروہ کے اوپر بت تھا اصاف کا، اور صفا پہ اور مروہ پہ تھا نائلہ، اس کا نام تھا دو بتوں کے۔ اور اصاف اور نائلہ کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دراصل یہ ایک مرد اور ایک عورت تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ زنا کیا تھا معاذ اللہ۔ تو مشرکین کو یہ بات بری لگی تھی، اور اپنی اس نفرت کو ظاہر کرنے کے واسطے کیا کیا، اس پر لعنت بھیجنے کے لیے ان دونوں پہ، کہ ان کے بت بنا کر کے پہلے تو ان پہ جا کے وہ گندگیاں ڈالتے تھے اور پتھر مارتے، جو بھی کچھ کرتے، تاکہ وہ نفرت ان کی وہ باقی رہے کہ انہوں نے بڑا گندی حرکت کی تھی کعبۃ اللہ کی حرمت کے خلاف۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ بات بدل گئی، اور بجائے کہ ان پہ لعن طعن ہو، انہی کی پرستش شروع ہو گئی، وہ بت بن گئے۔ یہ تھے وہ اصاف اور نائلہ۔ تو صحابہ کو یہ خیال ہوا مسلمانوں کو کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں ان میں جو صحیح کی جاتی ہے، شاید یہ اصاف اور نائلہ دو بتوں کی وجہ سے کی جاتی ہو، اس واسطے ہم کو صحیح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آثار شرک میں سے ہے۔ ہم کو نہ مروہ پہ جانا چاہیے اور نہ صفا پہ جانا چاہیے۔ یہ خیال تھا بعض مسلمانوں کا۔ اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعار کی جمع شعائر ہے، اور شعار کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جو بطور علامت کے ہو، بطور پہچان کے ہو۔ اسی واسطے جو نشانات لگائے جاتے ہیں راستوں میں،
ڈائریکشن کے واسطے ہوں، یہ کہ اس سے منزلیں بتانے کے واسطے ہو کہ بھائی آپ اتنے میل آ گئے، اتنے میل آ گئے، اس کو بھی شعار کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے راستوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو چیز پہچان کے لیے ہو اس کو شعار کہتے ہیں۔ اسلام میں بھی کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اسلام کے لیے شعار کا درجہ دیا گیا ہے۔ مثلا اذان ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ چیز فرضی ہو، بعض دفعہ فرض نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ایک علامت ہے اسلام کی سنت ہونے کے باوجود، تو اذان کو مثلا شعار قرار دیا گیا۔ اسی بات سے حالانکہ اذان سنت ہے، اذان اگر نہیں دی گئی تو یہ ہوگا کہ مکروہ ہوئی، اور نماز اگر پڑھ لی گئی بغیر اذان کے تو ترک سنت کا گناہ ہوگا اگر بغیر عذر کے اذان نہیں دی گئی ہے۔ لیکن شعار ہے، اس واسطے کیا ہوگا کہ اگر کسی جگہ غیر مسلم اپنی شرارت کی وجہ سے یہ پابندی لگا دیں کہ یہاں اذان نہیں دی جائے گی تو یہ اسلامی شعار کی توہین ہے۔ فقہا کہتے ہیں نہیں، ان کی بات کو نہیں سنی جائے گی، اذان دی جائے گی۔ اگر وہ طاقت استعمال کریں گے تم بھی جہاد کر لو، اذان ہونی چاہیے، کیونکہ اذان شعار ہے اس کے اسلام کا۔ کہاں سے یہ سمجھا؟ اس بات سے سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ یہ بات نماز کے لیے آپ نے فرمائی، اذان کے لیے فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اذان جو ہے یہ اسلام کے لیے ایک تبلیغ اور ایک